حاضرین جمعہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے اہم رکن، سب سے عظیم الشان عبادت نماز ہے، اور نماز کے صحیح اور درست ہونے کی کئی ایک شرطیں ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی یا اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، کوتاہی رہ جائے گی، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کے درست ہونے کے لیے اور اللہ کے یہاں اس کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے تو اس کی تمام شرطوں کے ساتھ پڑھی جائے، کوئی ایک بھی شرط فوت نہ ہونے پائے اور ہر شرط پوری ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان ہے۔ آج کے خطبے میں ان شرطوں میں سے ایک شرط کا ذکر کیا جائے گا اور اس میں ہونے والی غلطیوں پر تنبیہ کی جائے گی۔ نماز کی ایک اہم شرط ہے طہارت، وضو۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں ہوں، باوضو ہو۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا ضروری ہے، وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہو، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو بغیر طہارت، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہو، لیکن ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جن کے وضو میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں اور کئی ایک کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے۔ کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا جاننا ضروری ہے کہ وضو کے اندر کیا کیا ضروری ہے اور وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو موجود ہوں تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، وضو میں 6 فرائض ہیں، وضو کے 6 ارکان ہیں، وضو میں ٹوٹل 6 فرض ہیں۔ لوگوں میں عام طور پر مشہور یہ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وضو میں 6 فرض ہیں ٹوٹل، اور ایک بھی فرض رہ جائے یا اس میں کمی ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ ان میں سے 4 کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، جو وضو کی آیت ہے، اور اس کے علاوہ جو 2 اور ہیں وہ بھی قرآن کی اسی آیت سے مستفاد ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایک ایک کر کے کہ وہ 6 فرائض وضو کیا ہیں اور اس میں کیا غلطیاں بعض لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، وضو میں فرض نمبر 1 چہرہ دھونا۔
اور چہرہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ پورا چہرہ دھونا. اور چہرے کی حد کیا ہے؟ لمبائی میں یہاں سے لے کر جہاں سے بال اگتا ہے، بال اگنے کا جو شروع کا حصہ ہے، پیشانی کا آخری حصہ، یہاں سے لے کر نیچے ٹھڈی تک، یہ لمبائی کی حد ہے چہرے کی. اور چوڑائی میں یہاں جو کان کا آخری حصہ ہے لو، یہاں سے لے کر دوسرے کان تک، یہ چوڑائی میں چہرے کی حد ہے. یہ پورا چہرہ دھویا جانا ضروری ہے وضو کے اندر، اور کہیں بھی تھوڑا سا بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. پورے چہرے پر پانی پہنچنا چاہیے، تب وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے چہرے کو دھو لو. چہرہ سے مراد پورا چہرہ ہے. تو یہ پہلا فرض ہے نماز کے اندر. دوسرا فرض نماز کے اندر ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. کوہنیوں تک سے مراد ہے کوہنیوں سمیت، یعنی یہ جو ناخن ہے ہمارا، ناخن کا کنارہ، انگلیوں کا کنارہ، وہاں سے لے کر کوہنی سمیت ہاتھ کو دھونا ہے. پورے ہاتھ کو یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا ہے. کوہنی بھی دھونا ضروری ہے. کوہنی تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوہنی کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ کوہنی کو بھی دھونا ضروری ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کا لفظ آیا ہے. اور اچھی طرح سے انسان کو چیک کرنا چاہیے ہاتھوں کے معاملے میں. نیچے کا حصہ، کوہنی کا حصہ عام طور سے بعض لوگوں کا خشک رہ جاتا ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اور یہاں پر بھی سر کے مسح سے مراد پورے سر کا مسح کرنا ہے، سر کے تمام حصوں کا مسح کرنا ہے. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو دھونا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت. ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک سے مراد ہے ٹخنوں سمیت، دونوں پاؤں کو دھونا ہے. اور اس میں دونوں ٹخنا کا بھی دھونا شامل ہے، ایڑی کا بھی دھونا شامل ہے. یہ 4 فرض بیان ہوئے ہیں قرآن مجید کی اس آیت وضو میں سورہ مائدہ کے اندر. ان چاروں کے علاوہ بھی 2 فرض ہے. ان دونوں میں سے ایک فرض یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ اعضائے وضو کو دھونا ضروری ہے. ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب آئی ہے اس آیت کے اندر، اسی ترتیب کے ساتھ جو 4 فرائض کا ذکر آیا کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، تو اسی ترتیب سے دھونا ہے. اور الحمدللہ سب لوگ اس ترتیب سے دھوتے ہیں، لیکن یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ بھی ضروری ہے. مان لیجئے کہ اگر کسی نے ان 4 کو دھویا اعضائے وضو کو، لیکن ترتیب کا خیال نہیں رکھا، نیا نیا مسلمان ہوا ہے مثال کے طور پر، یا ہدایت کے راستے پر نہیں تھا، جاہل تھا، اسے کچھ معلومات نہیں ہیں، وضو کیا، نماز پڑھنے آیا، بس اسے اتنا معلوم کہ چہرہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ دھویا جاتا ہے اور پاؤں دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، لیکن ترتیب کا پتہ نہیں، ترتیب الٹی کر کے اس نے دھو لیا. تو ترتیب بھی ضروری ہے. بغیر ترتیب کے اگر کسی نے کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. چہرہ ہے، اس کے بعد ہاتھ ہے، اس کے بعد سر کا مسح ہے، اور اس کے بعد پاؤں کا دھونا ہے. یہ ترتیب ہے. اگر کسی نے سر کا مسح پہلے کر لیا اور ہاتھ بعد میں دھویا، یا پاؤں پہلے دھو لیا ہاتھ بعد میں دھویا، تو اس کا وضو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ترتیب کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. تو یہ ترتیب بھی ضروری ہے. اور ایک اور فرض ہے، اس کو ہم چھٹا فرض کہہ سکتے ہیں وضو کے اندر، اور وہ ہے موالات. موالات کا مطلب ہوتا ہے پے در پہ وضو کرنا. پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایک وضو کو دھونے کے بعد فوراً اس کے بعد جس وضو کے دھونے کا نمبر ہے اس وضو کو دھویا جائے اور اس میں تاخیر نہ کی جائے، اتنا وقفہ نہ رکھا جائے کہ دوسرا وضو دھونے سے پہلے پہلا وضو خشک ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں موالات، پے در پے دھونا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے۔ تو یہ 6 فرض ہیں۔ وضو تبھی صحیح ہوگا جب ان 6 فرضوں کا وضو کے اندر خیال رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ فرائض نہیں ہیں، وہ سنن ہیں، آداب ہیں، ان کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں سے کوئی چیز رہ جائے گی تو ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، لیکن ان 6 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کیسے لوگ ان 6 فرائض میں غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، جلد بازی میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، شاید ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ پورے چہرے کا دھونا ضروری ہے، یہ پہلا فرض ہے، تو چہرہ دھونے میں بھی بعض لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا چہرہ پانی سے دھلا نہیں ہوتا ہے اور کہیں کا حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا لمبائی کی حد اور چوڑائی کی حد، تو عام طور سے اس سائیڈ میں یا اس سائیڈ میں یا اوپر یا نیچے خشک رہ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو جاننا چاہیے کہ وضو نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور چہرہ دھونے ہی میں منہ کا دھونا یعنی کلی کرنا بھی ضروری ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ منہ اور ناک یہ بھی چہرے کا حصہ ہے۔ تو چہرے دھونے سے مراد یہ بھی ہے کہ کلی بھی ضروری ہے اور ناک صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کلی کرنے میں یا ناک صاف کرنے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی باری ہے۔ ہاتھوں کو دھونے میں بھی بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ لاپرواہی کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے اچھی طریقے سے، مکمل طریقے سے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، اور عام طور سے کوہنی جو ہے خشک رہ جاتا ہے، یا جو ہاتھ کے آخری حصہ کوہنی کے آس پاس کا حصہ، نیچے کا حصہ، وہاں پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھیے گا، 50 آدمی وضو کر رہے ہیں، غور سے دیکھیے گا تو ضرور پائیے گا کہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی غلطی ہوتی ہے واقعی تو جاننا چاہیے کہ وضو نہیں ہوگا، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے درمیان خلال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انگلیوں کے درمیان کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو ایسا ہوگا تو وضو نہیں ہوگا پھر۔ اسی طرح سے چہرے کے بارے میں داڑھی وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہلکی پھلکی داڑھی ہے تو دھونا ضروری ہے پورے داڑھی کے حصے کو، اگر گھنی داڑھی ہے تو خلال کر لینا چاہیے ہاتھ کو بھگا کر، تاکہ پانی پہنچ جائے۔ کچھ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ جو اہم غلطی ہے ایک یہ کہ بہت سارے بھائی پورے سر کا مسح نہیں کرتے ہیں، سر کا 1/4 کا حصہ مسح کر لیتے ہیں، اسی کو کافی سمجھتے ہیں، تو ایسا درست نہیں ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، جس طرح سے پورے چہرے کو دھونا ضروری ہے اور ہاتھوں کو بتایا کونیوں سمیت، اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو، یہ نہیں کہا کہ اپنے سر کے بعض حصوں کا مسح کر لو، پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو اس میں بال مڈوانا یا کٹوانا ہوتا ہے، تو پورے سر کے بالوں کا مڈوانا یا کٹوانا ضروری ہے۔ کچھ حصے کا مڈوا لیا جائے یا کٹوا لیا جائے تو نہیں ہوگا، مرد کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے وضو میں پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے اور سر کا مسح کرنے کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو، گیلے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، یہاں سے شروع کرتے تھے مسح کرنا، جو سر کا شروع کا حصہ ہے، یہاں سے پیچھے لے جاتے تھے آخر تک، اور پھر وہاں سے واپس لاتے تھے جہاں سے شروع کیا تھا۔
تو اس طرح سے پورے سر کا مسح کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا چند بالوں کا یا بعض حصوں کا یا 1/4 حصے کا مسح کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا. یہ سمجھنے کی چیز ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دونوں پاؤں کی بات کریں تو دونوں پاؤں کے دھونے میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. بعض دفعہ ایڑی خشک رہ جاتی ہے پیچھے کا حصہ، بعض دفعہ ٹخنا خشک رہ جاتا ہے، بعض دفعہ انگلیوں کے درمیان یا جو پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے پانی اچھی طریقے سے نہیں پہنچتا ہے درمیانی حصے میں. جب غور کریں گے اور خیال رکھ کے وضو کریں گے تو خود آپ کو احساس ہوگا کہ اس سے پہلے ہم غلطی کر رہے تھے. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ پاؤں کا دھونا بھی پورے پاؤں کا جو حد بتائی گئی ہے دھونا ضروری ہے نماز کے اندر، وضو کے اندر، ورنہ نماز نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے وضو تو کیا ہے لیکن اچھی طرح سے انہوں نے وضو نہیں کیا ہے، ایڑی کا جو حصہ ہے خشک رہ گیا ہے، پانی نہیں پہنچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اعلان کیا، فرمایا ویل للعقاب من النار. جو لوگ وضو کرتے ہیں اور ان کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ویل للعقاب من النار. جہنم کی وعید سنائی، جہنم کی وعید سنائی. ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جہنم کی کھائی اور وادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. وضو کرتے ہیں لیکن اچھی طرح سے مکمل طریقے سے وضو نہیں کرتے ہیں، ایریا خشک رہ جاتے ہیں. تو کتنی سخت وعید ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے وضو کیا لیکن اس کے پاؤں میں ناخن کے برابر ایک جگہ نظر آ رہی ہے، خشک ہے، پانی نہیں پہنچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ اور اچھے طریقے سے وضو کرو. وہ شخص گیا، دوبارہ وضو کیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی. دیکھا آپ نے، تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ وضو کر کے آؤ. پورا وضو کر کے وہ آیا اور اس نے نماز پڑھی. ایک تیسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے وضو کیا اور اس کے پاؤں میں درہم کا جو سکہ ہوتا ہے اس کے برابر ایک چمک تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا. تو حدیث میں ہے کہ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے. وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. وضو میں کمی رہ گئی ہے اور نماز پڑھ لیا ہے، نہ وضو ہوا نہ نماز ہوئی. اس لیے آپ نے کہا کہ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز ادا کرو. اتنی سخت ہدایت ہے. اس لیے حدیث میں آیا فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ. وضو جب کرو تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، مکمل طریقے سے وضو کرو. لہٰذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن لوگ غفلت کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اور ایک فرض جو بتایا گیا تھا کہ موالات پے در پہ وضو کرنا، اس میں بھی کچھ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں. یار دوست سب مل کے وضو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، چہرہ دھو لیا اور اس کے بعد ہاتھ کو دھونے میں اتنی دیر لگا دیے کہ جب تک چہرہ خشک ہو گیا. ہاتھ دھونے کے بعد پاؤں دھونے میں اتنی دیر لگا دیے کہ ہاتھ خشک ہو گیا. گپ شپ کر رہے ہیں، اچھا خاصا وقت لے رہے ہیں وضو کرنے میں. تو ایسے وضو نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. وضو میں موالات بھی ضروری ہے، پے در پہ وضو بھی ضروری ہے. تو یہ وضو کے فرائض ہیں اور یہ چند اہم غلطیاں ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ غلطیاں باضابطہ پائی جاتی ہیں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہوں گے، لیکن جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا غفلت لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا جلد بازی کی وجہ سے بسا اوقات لوگ ایسا کر بیٹھتے ہیں. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے وضو نہیں ہوتا ہے. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. لہٰذا آپ جو وقت خرچ کرتے ہیں اس عبادت کے لیے اور جو محنت کرتے ہیں وہ آپ کا بیکار جائے گا، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ اس بات کا ہم خیال رکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور مکمل اجر و ثواب سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.